معزز سامعین کرام، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ ہفتے پہلے یمن کا جو بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ، اس نے یمن کے اندر ایک معبد خانہ بنایا اور اس کو یہ شرارت سوجھی کہ لوگ یہاں سے اللہ کے کعبے کے پاس جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اسلام اور کعبے کی دشمنی میں اس نے یہ کہا کہ آج کے بعد یہاں سے کوئی اللہ کے کعبے کو نہیں جائے گا۔ جانے والے جاتے رہے تو اس کے اثر کی آگ بڑھتی رہی، جلتی رہی، تو اس کے دل میں شیطان نے ایک عجیب وسوسہ پیدا کیا، ایک برا خیال پیدا کیا۔ شیطان انسان کی طاق میں لگا رہتا ہے اور اسے وسوسوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، راہ راست سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے مشورے دیا کرتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ شیطان اپنے متبعین کو مشورے دیا کرتا ہے، آئیڈیا دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے ابرہہ کے دل میں یہ بات ڈالی، کعبہ رہے گا تو نہ لوگ حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، طواف کے لیے جائیں گے۔ اس زمانے کے اندر بڑی بڑی مضبوط گاڑیاں نہیں تھیں، ہاتھی ہی ایک بہت بڑی سواری سمجھی جاتی تھی، پاورفل، طاقتور جانور تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ کعبے کو چاروں طرف سے چین اور سنکلوں سے جگڑ دیا جائے اور ہاتھی سے باندھ دیا جائے اور ہاتھی کو دوڑا دیا جائے، جڑ سے کعبہ اکھڑ جائے گا اور کعبے کا نام و نشان نہیں رہے گا تو پھر لوگ کیوں حج بیت اللہ کے لیے، طواف کے لیے آئیں گے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، کعبے کی در و دیوار کعبے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ کی در و دیوار منہدم ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ طواف کرتے وقت کعبے کو دیکھنا مکروہ ہے۔ آدمی طواف کر رہا ہو تو نیچے نگاہ ہو اس کی، اگر وہ کعبے کی طرف دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، جبکہ طواف کعبے کا نہیں ہوتا، رب کعبہ کا ہوتا ہے۔ اللہ کا جلال، اللہ کا وہاں مکان اس جگہ پر ہے، 7 زمین نیچے اور 7 آسمان اوپر۔ اب یہ عمارت فضاؤں میں تو نہیں ہے، اگر کوئی ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہے تو وہاں بھی کعبے کا رخ اور کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور وہاں تو ہے نہیں کعبہ، کعبہ تو زمین میں ہے۔ ہمیں کعبے نہیں اس رخ کی طرف منہ کرنا ہے اور اپنے سینے کو کرنا ہے، تو لہذا 7 زمین نیچے اور 7 آسمان اوپر تک جہاں پر اللہ کا کعبہ ہے وہ اللہ تعالی کا مقام ہے، اس عمارت کا نام نہیں۔ اس بے وقوف کو مغالطہ ہو گیا تھا کہ اس در و دیوار کو ہٹا دیا جائے گا تو کعبہ ختم ہو جائے گا۔ در و دیوار ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ اللہ تعالی کی رحمتیں، برکتیں، اللہ کا جلال اور جمال نازل ہونے کی جو جگہ ہے اس کو وہ ختم نہیں کر سکتا۔
کئی مرتبہ دور جاہلیت کے اندر بھی سیلاب آتے رہے، طوفان آتا رہا، اور کعبہ جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں ہے. پہاڑوں پر جب پانی برستا ہے تو قوت کے ساتھ نیچے اترتا ہے اور وہ کعبے کی دیواروں کو ٹکراتا تھا، اور کئی مرتبہ کعبے کی دیواریں منہدم ہو جاتی تھی تو اس کی جگہ دوسری دیواریں بنا دی جاتی. اگر وہ پہلے والا کعبہ ہوتا تو پھر دوسری دیواریں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف کتاب بھی لکھی، ان سے مباہلہ بھی کیا اور ان سے مناظرہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو چن لیا دین اسلام کی خدمت کے لیے. دوسرے چن کر جاتے ہیں اور اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا، ہمیں دین کا باعث بنا، مسجد کا امام بنا. لیکن یہ وہ الہامی ادارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو منتخب ہی کیا اس کام کے لیے کہ یہاں سے دین کے سوتے اور سرچشمے جاری ہیں. دنیا کے کسی چپے میں، دنیا کے کسی علاقے میں اور جس نوعیت کا فتنہ اٹھتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دفاع کے لیے اور اس کے ڈیفنس کے لیے یہیں سے سپہ سالاروں کو تیار کرتے ہیں اور فوجیوں کو تیار کرتے ہیں. مسئلہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا ہو، مسئلہ بدعت کا ہو، مسئلہ ائمہ کی تخلیق کے انکار کا ہو، مسئلہ کلام پاک کی تحریف کا ہو، آپ دیکھیے کہ اس کے دفاع کے لیے جو امت کے اندر سپہ سالار بنے، ان کے تانے بانے دارالعلوم دیوبند پر جا کر ختم ہوتے ہیں. ہمیں ایک طرف علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا مورچہ سنبھالے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف رحمت اللہ کیرانوی عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دہریوں اور ملحدوں، کافروں اور مشرکوں سے مباہلہ اور مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف فن تفسیر کے اندر حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی، ظفر عثمانی، شفیع عثمانی ہمیں نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف علم حدیث کی خدمات کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں. اور قرآن اور حدیث کے ادب کے میدان میں جب ہم دوڑاتے ہیں نگاہ کو، حضرت اقدس مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں. ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے بعد میں ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرف حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور دوسری طرف حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نظر آتے ہیں. تصوف کی میدان میں ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ایک حضرت مولانا ضامن شہید، ایک جم غفیر علماء کرام کا اور صوفیاء اعظام کا نظر آتا ہے. اور فقہ کے میدان میں ہم نظر ڈالتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمیں نظر آتے ہیں. معاملات، معاشرت اور انسانی آداب کے باب میں ہم نظر ڈالتے ہیں، کھانا بھون ہمیں نظر آتا ہے. بہرحال اسلام اور مسلمانوں کے جتنے شعبے ہیں، ان شعبوں کے جو سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، یہی ہیں حضرت قاسم نانوتوی ہیں، حضرت تھانوی ہیں، رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ عیسائیوں کے مد مقابل میں کھڑے ہوئے تھے. بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی اور بڑے بڑے مناظرے بھی انہوں نے کیے. ان کے زمانے میں سیلاب آیا اور کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو دیواروں کو اہل عرب نے، دیواروں میں جو پتھر لگے تھے اس کو نکال کر انہوں نے نئے پتھر لگائے. ان حضرات کے دل میں اللہ کے کعبے کی کتنی عظمت ہے اور محبت ہے
جس چیز کو انہوں نے ناکارہ ویسٹ اسکراپ سمجھ کر پھینک دیا تھا، حضرت رحمت اللہ ایرانوی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو لے کر چادر میں باعزت احترام سر پر لے جا کر وہاں قریب کے اندر حرم پاک کے قریب میں انہوں نے مسجد کو انہی پتھروں سے تعمیر کیا جو کعبۃ اللہ کی دیواروں سے نکل کر اہل عرب نے، متولیان حرم نے اس کو ویسٹ سمجھا تھا، اسکراپ سمجھا تھا، انہی پتھروں کی۔ اگر پتھروں کا نام کعبہ ہوتا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمن ہے جو مسجد تعمیر کی اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور اس مسجد کے اندر لکھا ہوا بھی ہے وہ تاریخ کہ اس مسجد کو کن پتھروں سے ممبر و محراب کو مزین کیا گیا ہے، جتنے پتھر لگنے تھے اگلے حصے میں لگائے، اور پھر زائد تعمیر کے لیے مزید انہوں نے دوسرے پتھروں کا انہوں نے سہارا لیا۔ بہرحال یہ بے وقوف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر دستور یہ ہے اور قانون یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ دین دیتے ہیں تو سمجھ دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو سمجھ دیتے ہیں۔ اب اسے الٹا کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دین کی سمجھ اور اللہ تعالیٰ عقل پر تالا لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قل موتوا بغیظکم، وہ اپنا پیشاب پی لے، اپنا پاخانہ کھا لے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ بعد کے مرحلے ہیں۔ لیکن پہلا کام یہ ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پہلا کام اللہ یہ کرتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو دل دماغ پر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ داڑھی کی بات ہم کب سے کہہ رہے ہیں، پردے کی بات کب سے کہہ رہے ہیں، ٹی وی کی بات کب سے کہہ رہے ہیں، سود کھانا لینا دینا، ماٹی کیس میں ملوث ہونا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میں یہ کہوں کہ وہ آدمی ہاتھ اٹھائے جو اپنی ماں سے زنا کر کے آیا ہو، چھوڑیں گے آپ؟ مجھے جانے دیں گے اپنے کمرے تک؟ حضرت جمعہ کا بیان کیجئے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، ماں کے ساتھ منہ کا، میں نہیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم درجے کا گناہ 70 ٹکڑے 70 پیس کیے جائیں۔ آپ نے کارپینٹر کو دیکھا ہوگا کہ دروازہ بناتا ہے، دریچہ بناتا ہے تو لکڑی کاٹتا ہے، تو اس لکڑی کے کاٹنے میں 70 پیسیں ہوں، اور ایک ٹن کا جو آنکھ میں چپ سکتا ہو، ناک میں جا سکتا ہو، ہوا میں اڑ سکتا ہو، وہ 70واں ٹن کا، اس کا گناہ اگر سود کے عذاب کو 70 ٹکڑے کیے جائیں، وہ جو کارپینٹر دروازہ اور دریچہ بنانے میں چھوٹا ٹن کا ہوتا ہے، اس کا گناہ یہ ہے اپنی ماں کے سر کی چوٹی کو کھول کر، پیروں کے ساتھ اتار کر، اس کے پورے کپڑے اتار کر، مادرزاد برہنہ کر کر 30 پر 6 مرتبہ 36 ٹائم 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مہر لگ چکی ہے۔ کتنے مسلمان دلالی مکانوں کی کرتے ہیں، ماٹی کیچ کا گھر لیتے ہیں، ماٹی گھر کیچ کا گھر دیتے ہیں، سود ہے، چٹ فنڈ کے اندر ملوث ہیں، ہوم لون کے اندر ملوث۔ کتنے دنوں کی زندگی شہر میں رہنا واجب اور فرض ہے۔ ایکسٹینشن ایریا، دور دراز کے ایریا، مکان مل سکتا ہے، زمین مل سکتی ہے، جنت پانی ہے تو انسان کو قربانی دینی، مجبوری کیا؟ مجبوری پیدا کرنے سے مجبوری ہوگی۔ میری بیوی سے میری خواہش پوری نہیں ہوئی، میں زنا کروں، یہ مجبوری ہے۔ گھر کے دسترخوان میں پیٹ نہیں بھرا، ہوٹل کے اندر کھا کر بغیر بل کے آ جاؤں، مجبوری ہے۔ اس کو جگہ، اس کو مجبوری پیدا کرنے سے نہ ہوتی ہے، مجبوریاں پیدا کرو،
اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کا کھلواڑا کرتے جاؤ. مکان بنانا مجبوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی قیمتی عورت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کے دولت قدے میں گیا، چھت اتنی تھی کہ ہاتھ اٹھاتا تو چھت لگتی، بوریے کی دیواریں تھی، ٹاٹ کا بسترا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیرے بیت الخلا میں ماربل لگے، یتیموں کا خون، بیواؤں کا خون، مسکینوں کا خون، حرام کا مال، سود کا مال. یہ مجبوری ہے بیت الخلا کے اندر، ٹائلٹ کے اندر ماربل لگانا، ٹائلس لگانا کہ تیری عورت کپڑے کھول کر استنجا کرے تو ہر ٹائلس کے اندر اس کی شرمگاہ نظر آئے. یہ مجبوری ہے. مجبوریاں پیدا کرو اور شریعت کا کھلواڑا کرو. کس نے کہا تمہیں بنگلور میں رہنے؟ طاقت نہیں ہے، جاؤ. کس نے کہا کمرشل ایریا میں دکان لگانے؟ طاقت نہیں ہے، موس کا ٹھیلا لگاؤ. سب سے پہلے اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے دل و دماغ پر اللہ ٹھپا لگا دیتے ہیں. کائنات میں اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. دل ہے، دل تو کافر کا بھی ہے، دل تو فرعون کا بھی تھا، حامان کا بھی تھا، شداد کا بھی تھا، ابو جہل ابو لہب کا بھی تھا. وہ کس کام کا؟ لا یعقلون بہا، جو سمجھ نہ رکھتا ہو. کان رکھ کر دین کی باتیں سننے کی طاقت نہیں، آنکھ رکھ کر خدا کی قدرت مشاہدہ کرنے کی طاقت نہیں. قرآن نے کہا اولئک کل انعام، یہ چار پیروں کے جانور کتے شریف کے کتنے پیر ہیں؟ محترم سور صاحب کے کتنے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پر سور کا نام لی لیا وضو، ہم عزت سے نام لیتے ہیں. عالی جناب آ محترم عزت مآب مسٹر سور صاحب کے کتنے پیر ہیں؟ قرآن نے کہا انعام، چار پیر والے. اولئک کل انعام. دین سمجھ میں نہ آتا ہو یہ چوپایوں کی طرح ہیں، سور اور کتوں. نا بل ہم اضل، یہ اپنے مالک کی فرمانبرداری کرتے ہیں، مالک کو پہچانتے ہیں. ایک ہڈی ڈال دو کتے کو، مکان میں آگ لگ جائے گی، اپنی جان دھوکے میں ڈال کر مالک کو بچائے گا. ان الانسان لربہ لکنود. اور یہ اپنے مالک کا کھاتا ہے، پیتا ہے، مالک کی ہواؤں میں رہتا ہے، سانس لیتا ہے، مالک کی زمین پر مالک کے سورج سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے مالک کا نافرمان ہے. قرآن نے کہا بل ہم اضل، یہ تو اس سے گیا گزرا. کتنے لوگ ہیں صبح سے شام تک جورو کی غلامی، ناشتہ یہ پکائیں گے، برتن یہ دھوئیں گے، کپڑا یہ دھوئیں گے، واشنگ مشین یہ. اللہ سمجھ پر ٹھپا لگا دیتا ہے. حرامزادے دین کا کام نہیں کرتا، قوم کا کام نہیں کرتا، ملت کا کام نہیں کرتا، قرآن کا کام نہیں کرتا، مدارس کا کام نہیں کرتا، مساجد کا کام نہیں کرتا، تو میں تیری جورو کے حیض و نفاس پر لگنے والے پتلے کپڑوں کو دھونے پر میں مجبور کروں گا. میری خدائی کی قسم. نہیں کر رہے ہو اور باہر نکلتے ایسے اسمارٹ بن کر کہ گویا گوکا پہلوان آ رہا ہے صاحب. اور گھر میں بچھڑے ہوئے چوہے کی طرح برتن دھوئیں گے، بیت الخلا صاف کریں گے، ناشتہ شریف پکائیں گے، دوپہر کا کھانا پکائیں گے، اور بیوی صاحبہ بستر پر بیٹھ کر یہ گیس کی بیماری، یہ ہارٹ کی بیماری، یہ ہول کی بیماری. اللہ نے اس کو خدمت دی، وہ کام کرے، اپنے جسم کا ایکسرسائز ہے. اور مرد کو کہا کہ تو ہل جوت محنت کر، یہ تیرا ایکسرسائز ہے. جب چھپا لگ جاتا ہے تو بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھتا ہے میں جورو کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے جورو کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. میں بیوی بچوں کے حدیث پہنا رہا ہوں. میں نے کہا خدا کی قسم ہر ہفتہ ہم سفر کرتے ہیں، وہ اپنے میک اپ کو سنبھالے ہوئے اپنے جسم کی نمائش غیر محرم کتوں کو کراتی ہے، اور یہ صاحب بچے کو سلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، بیت الخلا کرا رہے ہیں. اللہ کا عذاب ہے. تجھے اگر دودھ پلانا تھا
تو سینہ اور چھاتیاں خدا تجھے دیتا، باڑی تو پہنتا، چولی تو پہنتا، عورت کو کیوں دیا ہے؟ اور یہ کیوں کہا کہ وہ ہدیناہ النجدین؟ تجھے باٹل میں پلانے کی ضرورت نہیں، شرٹ کے بٹن کھولتا اور سینے سے بچے کو دودھ پلاتا۔ پہلا عذاب داڑھی منڈانے پر قوت مردانگی جاتی ہے۔ جو عذاب قبر میں ہوتا ہے، محشر میں ہوتا ہے، آخرت میں، ٹھیک ہے تیرا ایمان نہیں، بھیڑ کی چمار کے اولاد تو کم سے کم دنیا تو صحیح کر لے بھائی۔ فرعون داڑھی رکھتا تھا، مردانیت کی نشانی، داڑھی کے اندر ہیرے جواہرات پروتا تھا، مردانیت کی نشانی، جیسے بادشاہ کے سر پر تاج بادشاہ کی حق کی نشانی۔ اللہ نے عورت کو چوٹی دی، اس کی نسوانیت کی نشانی، اور مرد کو داڑھی دی، اس کی مردانیت کی۔ منڈا کر تو یہ کہتا ہے کہ میں ایک نمبر کا ہجڑا ہوں، میرے نام پر جب رخا دو، مسٹر مت لکھو، مسز لکھو۔ عورت کی داڑھی ہوتی ہے۔ اطباء نے، ڈاکٹروں نے لکھا خود اس کو قوت مردانگی کی شکایت پیدا ہوگی۔ یاد رکھو، جو مرد اپنے عورت کے رات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، وہ صبح سے شام تک دن کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، کپڑے دھونا پڑے گا، ٹوائلٹ صاف کرنا پڑے گا۔ داڑھی منڈایا، مردانگی گئی، اب اس کے سلے میں بدلے میں اب کپڑے دھو، برتن دھو، خدمت کرو، پیر داغو۔ جس نے کبھی پوری زندگی میں اپنی ماں کی قدم بوسی نہیں کی ہوگی، ماں کے قدم کو بوسا نہیں دیا ہوگا، باپ کے چہرے کو شفقت اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہوگا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب ملتا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کے حیض و نفاس کے اور گندے خون کے کپڑے تو دھو۔ جس نے ماں کی خدمت نہیں کی، باپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ قوت مردان کی جاتی ہے۔ یہی آپ دیکھیے، فرعون نے کام کیا، حامان نے، بڑے عقل والے تھے۔ ابو جہل کا نام ابو الحکم بھی تھا، حکمتوں کا باپ، سپریم کورٹ کا سب سے بڑا بینچ کا وہ جج تھا، اس کی بات پورے عرب میں چلتی تھی۔ سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، علاقائی کورٹ میں فیصلے نہیں طے ہوتے، ابو جہل آخری قدم چلاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حکمتوں کا باپ نہیں، یہ جہالتوں کا باپ ہے۔ اس نے ہدایت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، حدیث کو نہیں مانا۔ یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں، ابو الحکم نہیں ہے، حکمتوں کا باپ نہیں۔ جسے قرآن سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے ولیوں کے قصے سمجھ میں نہ آئے، یہاں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ تلسی داس کی رامائن مہا بھارت کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کیوں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں 1.5 میں آنے والا 1.5 میں آتا ہے، 1.25 میں آنے والا 1.25 میں آتا ہے؟ ہم نے کہا رجب کے روزے نہیں ہیں شریعت میں، رجب کی رات کو جگنا نہیں ہے۔ کیا سنتے ہیں بیانات؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے گھر میں عورتوں نے رات میں جگا اور دن میں روزہ رکھا۔ حضرت عمر الخطاب نے فرمایا، کہا کرتے تھے کہ کوڑا لے کر جاتے تھے، کوئی روزہ رکھتا تو اس کو مارتے۔ روزہ رکھنے کے دنوں میں روزہ رکھنا عبادت ہے، جگنے کی راتوں میں جگنا عبادت ہے۔ شریعت تیرے میرے باپ کا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چاہے جگے، جو چاہے روزہ رکھے۔ چنانچہ دیکھیے گا ابرہا، اللہ نے عقل چھین لی نا، اس نے سمجھا کہ کعبے کی دیواروں کا نام اللہ کا گھر ہے، ارادہ کر کر ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ درمیان میں نفیل ایک دیندار اور اچھے اخلاق کا آدمی تھا، وہ کعبے کا احترام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو نہیں ہوئی تھی، لیکن بعثت سے پہلے بھی تو کچھ لوگ اچھے تھے۔ وہ راہب تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی اس راہب کے پاس۔ کچھ لوگ تھے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ رکھنے والے، تو چنانچہ یہ نفیل بھی انہی میں سے تھا۔ ابرہا نے اس کو گرفتار کر لیا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر
نیشنل ہائی وے نمبر 752 اسٹیٹ ہائی وے ایسا کچھ نہیں تھا، جنگلوں سے ہو کر جانا تھا، راستے معلوم نہیں ہوتے تھے. اور نفیل کو کعبہ شریف کا راستہ معلوم تھا. نفیل نے لاکھ سمجھایا ابرہہ کو، تیری بربادی کو تو دعوت دے رہا ہے، تیری موت کو تو دعوت دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ٹھپا لگ چکا ہے. وسترا فری میں نہیں آتا، بلیڈ فری میں نہیں آتا، ٹی وی فری میں نہیں آتی. پیسہ دیکھ کر انسان اپنی بربادی اور موت کے سامان گھر کے اندر لا رہا ہے. بھاگم بھاگی ٹی وی سے سیکھی جا رہی ہے، اس کو معاشقہ ناٹکوں سے سیکھا جا رہا ہے. چوری کے طریقے، بیٹا باپ کے جیب پر ڈاکہ ڈال کر چوری سے موبائل خریدتا ہے، سائیکل خریدتا ہے، موٹر سائیکل خریدتا ہے. یہی مدرسوں میں نہیں سکھایا. مدرسے کیا دہشت گردی کر گئے؟ میرا تو دعویٰ ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، تہاڑ جیل سے لے کر ہندوستان کی ہر جیل میں رہنے والے قیدیوں سے انٹرویو لو، تم نے یہ چوری کہاں سے سیکھی، یہ قتل کہاں سے سیکھا، یہ قتل کر کر جسم کے ٹکڑے کر کر فریز کرنا کہاں سے سیکھا؟ تو یہ نہیں کہیں گے سورہ بقرہ سے سیکھا اور سورہ الاعوذ باللہ ثم الاعوذ باللہ، بخاری سے سیکھا، مدرسے سے سیکھا، مکتب سے سیکھا، ملا سے سیکھا. اور جن کو یہی نہ کہیں گے فلاں فلم کے اندر یہ طریقہ ہم نے سیکھا. یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کے طریقے یہ بتاتے ہیں فساد کیسے کیا جائے، بم کیسے پھوڑا جائے، لوگوں کے اندر پھوٹ کیسی ڈالی جائے، منافرت کیسے پیدا کی جائے، ایک قوم کو دوسرے قوم سے کیسے لڑایا جائے، لڑکی کسی اور قوم کی ہو اسے بھگا کر کیسے لے جایا جائے، کہاں شادی کی جائے، رجسٹر میرج کرنے کے طریقے کیا ہیں، پیسہ حاصل کیسے کیا جائے. یہ ہیں دہشت گرد. وسترا ہاتھ سے خرید کر، بلیڈ ہاتھ سے خرید کر، سوالات پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا، اس سے بڑا دھرتی میں کوئی بیوقوف ہے؟ جس دن ملا عمر کی حکومت کا جھنڈا ہندوستان کے اندر لہرائے گا، آپ دیکھیں گے کہ دیوانے کتوں کو پکڑنے کی کارپوریشن کی جو بیان آتی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک بیان آئے گی جو داڑھی منڈر کے گلوں میں پھندا ڈال کر پکڑ کر دیوانی ہاسپٹل نمہانس میں ان کو ایڈمٹ کرے گی. حرام زادے، اللہ نے تجھے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، مرد پیدا کیا، اللہ کی قدرت کے ساتھ تو کھیلتا. دیکھا کتوں کو جو پکڑتے ہیں، آوارہ کتے گرمی کے زمانے میں بڑھ جاتے ہیں، کاٹنے لگتے ہیں، تو بلدیہ کارپوریشن کی طرف سے بیان آتی ہے، پنچایت کی طرف سے دیوان، ان بے نمازیوں کو پکڑا جائے گا، یہ چوٹی کاٹنے والی کتیاؤں کو پکڑا جائے گا، بندرنیوں کو پکڑا جائے گا. جمعہ کے دن فلم ریلیز ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز چھوڑ کر قطار میں لگ کر ان ننگے ہیرو ہیروئنوں کو دیکھنے کے لیے جو کھڑا ہوگا، ان کو نام پوچھ کر گلے میں پندا ڈال کر کتے کی طرح کھینچ کر پنجرے میں ڈال کر ان کو دیوانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے گا کہ اس کا علاج کرو دماغ کا. مرد پیدا ہوا تھا اور عورت یہ بن گیا، اس سے بڑا بیوقوف ہے. مسلمان پیدا ہوئی تھی اور اس نے حضرت بی بی زینب، حضرت فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، ام ہانی کے حجاب کے کپڑے کو اس نے اتار دیا، اس سے بڑا کوئی دیوانہ. نفیل نے لاکھ سمجھایا، ابرہہ کی سمجھ میں نہیں آیا. اب مجبور تھے بیچارے. نفیل کیا کرتے؟ وہ ایڈریس انہوں نے بتا دیا. جب کعبہ قریب آیا، نفیل نے کہا بابا تم اپنا کام جانو، میں نے دکھایا کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے. وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. ان کو یقین تھا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، میرے گھر کی کھڑکی اس کی شیشے کو باہر کا کوئی بچہ اسکول کے گراؤنڈ سے چوکا چھکا مار کر اگر کوئی توڑے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. میری 2 ویلر 4 ویلر کھڑی ہے، اس کا شیشہ ٹوٹے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اس گھر کا مالک اللہ ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا. اس کو یقین تھا. نفیل قبل از نبوت اللہ کے گھر پر اس کا ایمان تھا. آج نبی کو آئے اس امت پر 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا. ان کو اللہ کے گھروں کے تقدس کا یقین نہیں، اللہ کے گھروں کے
سامان بیچ رہے ہیں، اس کی اینٹ اس کی جگہ بیچ کر کھا رہے ہیں، آبا اور اجداد کے قبرستان کا سودا کر رہی ہے یہ قوم، کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ پہاڑ پر چڑھ گیا ابرہہ، جیسے ہی داخل ہوا مکہ مکرمہ میں، اس زمانے کے اندر جو سب سے قیمتی سرمایہ تھا اونٹوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اپنے قبضے میں لینا شروع کیا۔ ایک قوم دوسرے قوم پر حملہ کرتی ہے، سب سے پہلے مال غنیمت بٹورتی ہے، آدمیوں کو غلام بناتی ہے، عورتوں کو باندی بناتی ہے۔ تو اونٹ لینا شروع کیا۔ عبد المطلب آئے، بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ کس کے اونٹ ہے؟ کہا اس میں زیادہ تو 200 اونٹ تو میرے ہیں، مجھے دے دو۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہیں اللہ کے کعبے کی فکر نہیں اور اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ دیکھ لے گا۔ بہرحال ان اونٹوں کو لے کر عبد المطلب پہاڑ پر چلے گئے اور نفیل دیکھ رہے تھے اس منظر کو۔ ہاتھیوں کا لشکر جیسے ہی آگے بڑھا، ریڈ سی بحر احمر سے، لال سمندر سے ابابیل پرندے جو ایک مٹھی کے برابر ہوتے ہیں، مسور کے دال کے برابر، اپنے پنجوں میں گوندی ہوئی مٹی کے کنکر، ایک تو براہ راست پتھر ہوتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے، وہ نہیں، گوندی ہوئی مٹی کو کلا کر جو دانا بنایا جاتا ہے مسور کے دال کے برابر، وہ لاتے تھے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جس انسان کے سر پر پڑتا وہ بھیجے کو کھوپڑی کو پھاڑ کر پاخانے کے راستے سے نکل جاتا تھا، جس ہاتھی پر پڑتا وہ ہاتھی زمین بوس ہو جاتا، اور کچھ بھاگ کر جانے لگے، ہاتھی مرنے لگے۔ اور اس کے بعد ابرہہ کا لشکر نفیل، انہوں نے اس کی رہبری کی تھی یہاں آنے کی، کہا نفیل ارے آؤ بھائی نیچے، ہمیں واپس جانے کا راستہ بتاؤ۔ تو نفیل نے کہا کہ جس کا رب ناراض ہو چکا ہو اور اس کا قہر اور اس کا غصہ جوش میں آ چکا ہو، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تم جانو وہ جانے۔ ایک شعر پڑا اور کہا کہ میں نے تمہیں لاکھ سمجھایا تھا، تم نے مانا نہیں، اب مرو۔ ابرہہ بھاگ کر گیا، جسم کے اندر پھوڑے پھنسیاں آ چکی تھی، لہو اور پیپ اگل رہا تھا۔ اللہ چاہتا اور اس کی فوجیوں کی طرح ایک پتھر سے اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا، میرے دین کے ساتھ، میرے کعبے کے ساتھ اور میرے اصول کے ساتھ، میری شریعت کے ساتھ جو ٹھٹا کریں گے، انسانوں کی جماعت سے نہ صحیح، فضاؤں سے، ابابیل کے کنکریوں سے ہم اس کا انتقام لیں گے۔ زمینی فوج نہیں، آسمانی فوج، ابابیل زندہ ہے، ہم ہر ابرہہ کا مقابلہ کریں گے اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مقام صنعاء تک گیا اور وہاں جا کر تڑپ کر وہ مر گیا۔ نفیل کو بلاتا رہا، کہا کہ مجھے بھاگنے کا راستہ بتاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لشکر کو جو کعبے کو منہدم کرنے آیا تھا، دیواریں گرا بھی دیتا، کعبہ اپنی جگہ پر تھا، کعبہ دیواروں کا نام نہیں کہ اس کی اینٹ اگر ہم یہاں لا لیں تو ہم اس کو بوسا دیں، ہم اس کا طواف کریں اور ہم اس کا نہ، کعبہ تو اس جگہ کا نام ہے، اللہ کا گھر۔ لیکن عقل پر مٹی پڑ چکی تھی اور عقل اس کی ٹھکانے اب آئی تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک وقت مسلمانوں پر نہیں رکھتے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی برسات کا موسم، کبھی دھوپ کا موسم، کبھی لو چل رہی ہے، کبھی دن کا اجالا ہے، کبھی رات کی تاریکی ہے، کبھی سناٹا ہے، کبھی شور شرابہ ہے۔ ایسے حالت یکساں نہیں رہتی۔ جس وقت مسلمانوں پر اغیار قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نگاہ بد اٹھا رہے ہو، مسلمانوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کا لشکر کیا ہوتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ وہ مچھروں سے کام لے لے، وہ پانی سے کام لے لے، وہ زمین کی مٹی سے کام لے لے، وہ سمندر کی موجوں سے کام لے لے، وہ طوفان سے کام لے لے، وہ تیز تند ہوا اور آندھی سے کام لے لے، وہ برسات سے کام لے لے اور وہ سیلاب سے کام لے لے، اللہ کا لشکر عذاب کا کس شکل کے اندر آتا ہے، دنیا کی سائنس ابھی تک اس کی تحقیق نہ کر سکی ہے، نہ کر پائے گی۔ اس لیے
مسلمان چاہے حالات بد سے بدتر ہو جائے، وہ وقت کے فرعون کی طرح ظالم حکمران تو ان کو نصیب نہیں ہوا، نمرود تو نہیں ملا ہے، ابو جہل تو نہیں ملا ہے، عتبہ اور شیبہ تو نہیں ملا ہے، وہ تو اپنے کفر کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر پکے تھے۔ اور آج کے اسلام مسلمان دشمن وقت پڑنے پر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے درگاہ پر سجدہ کر لیتے ہیں، خواجہ اجمیری کے درگاہ پر وہ چادر چڑھا لیتے ہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے قرآن کے پڑھنے والے، اے کلام پاک پر ایمان لانے والے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ابرہا کے لشکر کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو، ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ابابیل پرندوں کو، جو آج بھی خانہ کعبہ کا مغرب کے وقت آپ وہاں پر بیٹھیں، عصر کے بعد آپ جو ہے طواف کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، مغرب کے قریب آ کر وہ چکر کاٹتے ہیں اور شاید وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو ابرہا اور ابرہا کے ماننے والوں، ابرہا کی صفت رکھنے والوں، ابرہا کے دل کے اندر قید اور مکر کی خوبیاں رکھنے والوں، یہ نہ سمجھو کہ ابابیل آئی تھی چلی گئی، آج بھی اس کی نسل باقی ہے، کوئی ابرہا آئے گا، شاید اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہو کہ ہم وہ طیرن ابابیل، ہم وہ اس زمانے میں اصحاب فیل کے ساتھ جو معاملہ کیا، آج بھی وہ معاملہ کرنے کی طاقت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں، مسلمانوں کے پاس حکومت نہ ہو، مسلمانوں کے پاس ایم پی کی سیٹیں نہ ہو یا ایم ایل اے کی سیٹیں نہ ہو، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ابابیل کو بھیجنے والا ہے، ابابیل کی کنکریاں ہمارے پاس ہیں۔ اگر ہمارے پاس ڈیفنس کا شعبہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہوم منسٹری نہیں ہے، ہمارے پاس محکمہ تعلیم نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس سورہ فیل ہے جس میں اللہ نے کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ تم پر حملہ کرنے والا ابرہا، ہاتھیوں کا لشکر، اس زمانے کے اندر سپر پاور طاقت اور سپر پاور قوت جو تھی وہ ہاتھی کی تھی۔ اس زمانے کی کوئی کیمیکل گیس کی ہو، اس زمانے کے اندر بغیر پائلٹ کا طیارہ ہو، جو بھی ہو، اس کی مناسبت سے اللہ نے کہا ہمارے ابابیل زندہ ہیں اور ان کے پنجوں کے اندر کنکریاں ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ کیا کریں گے؟ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، گوندے ہوئے مٹی کے کنکروں کو ان کے سروں پر برسائیں گے۔ گولا نہیں، بارود نہیں، AK-56 نہیں، 47 نہیں، محکمات نہیں، پارلیمنٹ نہیں، ابابیل تو ہے اور ابابیل کی کنکریاں ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے فرمایا جیسے چارے کو کھا کر جگال کرتی ہے اور بالکل بھوسا ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کا حشر ایسے کر دیا۔ مسلمانوں کو کوئی گھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ جمع ہو چکے ہیں، قومیں جمع ہو چکی ہیں، متحد ہو چکی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور کہتے ہیں کہ فخشوہم، اب تمہیں زندہ رہنا ہوگا، ہمارے رحم و کرم پر زندہ رہنا ہوگا، تمہیں ڈرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تخشوہم، تم ان سے مت ڈرو۔ اور جب ایسی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمانوں پر جو احوال آتے ہیں یہ ان کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک صاحب حجاج ابن یوسف جو ظالم تھا، ایک ذرا سی ناراضگی کی بات سنتا تو قتل کر دیتا، ان کی برائی بیان کرنے لگا۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے حجاج ابن یوسف کی اپنی زبان سے برائی مت بیان کرو۔ آج مسلمانوں کا وتیرہ ہو چکا ہے کہ دن رات فلاں منسٹر کو گالی دیں گے اور فلاں کو وہ کہیں گے، یہ کہیں گے، اور واٹس ایپ کے اندر کارٹون بنائیں گے، جملے لکھیں گے، ایک دوسرے پر جو ہے بات اس کے تعلق سے تنزیہ کلمات کہیں گے۔ کہا اس اللہ والے نے کہ اگر حجاج ابن یوسف تم پر حاکم نہ بنایا جاتا، اللہ تعالیٰ سور اور بندروں کو تم پر حاکم بنا دیتا۔
اپنے اعمال کو درست کرو مسلمانوں. حکما کو گالی دینے سے پہلے سوچو ہمارے اعمال کیا ہیں. فجر میں ہماری حاضری کیا ہے, ہمارے چہرے کیا ہیں, ہمارے لباس کیا ہیں, ہماری عورتیں کیا ہیں, ہماری بچیاں کیا ہیں, ہماری معاملات کیا ہیں, ہماری معاشرت کیا ہے. وہ تو ایک بت کی پوجا کرتے تھے, ہم سینکڑوں بتوں کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. دولت کا بت ہے, عورت کا بت ہے, بچوں کا بت ہے, مکان کا بت ہے. مالک مکان صبح سے شام تک اپنے گھر کو 7 چکر لگا کر طواف کرتا ہے. اس کی ایک ایک اینگل, اس کا ایک ایک اینٹ کا حصہ جب درست ہوتا ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا کہ یہ کیوں خراب, یہاں کیوں دھول بیٹھی ہے, کرایہ دار نے ایسا کیوں کر دیا, اور اس کے اندر دراڑ کیسے پیدا ہو گئی. یہ فکریں آج ہزاروں بت آج ہم اپنے دل کے اندر بٹھائے رکھے ہیں. وہ ایک بت کی, یا تو یغوث کی, یا تو لات کی, یا تو عزا کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. آج مسلمان پھر ایسے حکام اللہ میں مسلط کرنے والا. ہم لاکھ کہیں کہ مشینوں کے اندر گڑبڑ کی گئی, ہم لاکھ کہیں کہ انہوں نے سازشیں کی, تو قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اسلام مسلمان دشمن سازش کرتے ہیں, اللہ ان کی سازشوں پر پانی پھیر دیتا ہے. اب تک جنہوں نے سازشیں کی وقتی طور پر ٹیمپرری کامیابی ملتی ہے, لیکن حقیقت میں جیت موسیٰ کی ہوئی, فرعون کی ہوئی. حقیقت میں جیت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی, نمرود کی ہوئی. حقیقت میں جیت حضرت لوط علیہ السلام کی ہوئی, یا وہ ان کی قوم جو بدپیری کرنے والی تھی ان کی ہوئی. حقیقت میں جیت حابیل کی ہوئی یا قابیل کی ہوئی. پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لو, ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا, ایک بارش کا قطرہ نہیں گر سکتا. اتنی بڑی اسلام مسلمان مخالف حکومت کا مسلمانوں پر, اہل ہند پر مسلط ہونا, کیا یہ بزرگان دین نے نہیں کہا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں, حکمران ہیں. کیا ہے ہماری معاشرت, کیا ہے ہماری شادی بیاہ, کیا ہے عورتوں کے ساتھ سلوک, نماز کے ساتھ, علماء کے ساتھ. تو کہا بزرگ نے غنیمت جانو کہ حجاج بن یوسف آیا ہے, اگر یہ مر جائے گا, اگر یہ مر جائے گا, خدا جانے اس سے بدترین حکمران ہمارے اعمال کے حساب سے اللہ مسلط کر دے تو کیا ہوگا. اس لیے اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ ہم کو اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جس طرز زندگی پر